السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج پورا دن گہما گہمی رہی اور اس گہما گہمی میں ہم نے دیکھا کہ سی پی او راولپنڈی کی بات کریں یا ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کی پریس کانفرنس کا ذکر چھیڑیں یا رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کا ذکر چھیڑیں، جو مین چیزیں جن کو آج اٹھایا گیا اور حکومتی نمائندے یا حکومتی اداروں نے جس کے اوپر کام کیا وہ یہ کہ جو بھی جلاؤ گھیراؤ کیا گیا اس میں سی سی ٹی فوٹیج سے ہم نے چہروں کی شناخت کی اور باقاعدہ وہ ڈیٹا طریقے سے منظم طریقے سے اکٹھا کر کے ہم نے لوگوں کو پکڑا، اور بتایا جاتا ہے کہ 3000 سے زیادہ افراد کو پکڑا اور ان پکڑنے میں ان سے پہلے انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، یہ حکومت کا کہنا ہے۔ میرے خیال سے اس کے اوپر تو اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تفتیش ہو، کیونکہ یہ جو شرپسند ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف میں سے نہیں ہیں، تو پھر حکومت نے یہ جو سب کیا میرا نہیں خیال اس کے خلاف کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، لیکن کیا اس ڈیٹا کی آڑ میں کچھ زیادتی تو کسی کے ساتھ نہیں ہونے جا رہی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ خبر نہیں ہے یا یہ بات نہیں ہے جو اس وقت غور طلب ہے۔ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بھی جلاؤ گھیراؤ ہوا، پرتشدد واقعات ہوئے جس کی بحیثیت قوم سارے ذی شعور انسان مذمت کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں اور حمایت نہیں کرتے، اور حمایت کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اس سارے معاملے کے بعد یہ جیل جو بھری جا رہی ہے، یہ جو قیدی کیے جا رہے ہیں، اس میں ضروری ہے کہ حکومت وقت جو ہے یہ اشور کرے کہ ان کے پاس ڈیٹا سالڈ ہے، ادروائز یہ سب ان کے سر پڑے گا۔ لیکن ایک تاثر ایک حلقہ یہ بھی دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اتنا ڈرایا جائے، پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ کل عمران خان صاحب کی اگر ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو کارکنان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ خوف زدہ اتنے ہو جائیں کہ وہ واپس سڑکوں پر نہ آئیں۔ پہلی بات، پرامن احتجاج کو آئینی طور پہ حق ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، پرتشدد احتجاج جو ہے اس کی ممانعت آئین میں بھی ہے اور اس کی ممانعت ہر دانشمند اور ہر دانشور کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری بحث یا کوئی مخالفت نہیں ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 لگائی جاتی ہے، اور اس دفعہ 144 کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ 4 یا اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو ان کو پکڑ لیا جائے، یعنی کہ مجمع لگانا، گیدرنگ کرنا، اس کی ممانعت ہوتی ہے۔ اور یہ ایک خاص سچویشن میں، ایمرجنسی کی سچویشن میں، کوئی خاص دن تہوار ہو جس طرح محرم کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں یہ ایکٹیویٹ کیا جاتی ہے دفعہ 144، تاکہ کسی قسم کی ناگہانی صورتحال جو ہے اس سے بچا جائے۔ خیر، پاکستان کی پچھلی سالوں کی تاریخ جو ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ دفعہ 144 جو ہے ہمیشہ حکومت میں جو بیٹھے ہیں انہوں نے اپوزیشن کو روکنے کے لیے، ان کو جلسے روکنے کے لیے، ان کی سیاسی اجتماع کو سبوتاژ کرنے کے لیے دفعہ 144 کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو بھی حکومت میں ہو، چاہے آج جو حکومت میں نہیں ہے وہ بھی جب حکومت میں تھے تو دفعہ 144 کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جو کانٹراڈکٹری چیز ہے اور جو کہ غور طلب ہے، جو موضوع ہے آج کے اس ویلاگ کا، وہ یہ کہ جب دفعہ 144 لگے گی تو وہ تو تمام پاکستانیوں پہ لگے گی، اور وہ جب تمام پاکستانیوں پہ لگے گی تو اس میں پھر یہ تمیز تو نہیں ہوگی کہ حکومت کی الائنس پارٹی کے لوگ مجمع لا رہے ہیں یا مخالف لا رہے ہیں۔ میرا اشارہ بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب ہے، جنہوں نے کل اسلام آباد پہنچنا ہے۔ کراچی سے ان کے قافلے جے یو آئی کے جو ہے نکل چکے ہیں، اور 15 مئی پیر والے دن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے۔ تو کیا حکومت اجازت دے رہی ہے اس بات کی؟ کیونکہ خبر تو یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اندر کھاتے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈی چوک تک آئیے۔ اسلام آباد میں یہ مقامات بڑے غور طلب ہیں، ریڈ زون اور ڈی چوک وہی علاقہ ہے جہاں طاہر القادری صاحب نے بھی اب جب 2014 کی شاید بات ہے جس میں انہوں نے آ کے دھرنا دے دیا، تو خبر ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اور کچھ حکومتی اراکین نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ آپ ڈی چوک تک رہیے، آپ عدالت عظمیٰ تک نہ آئیے، اور مولانا فضل الرحمان نے اس کا چٹا انکار، وہ کہتے ہیں نا سفید انکار کر دیا۔ ویسے تو سفید جھوٹ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بالکل فلیٹ ریفیوزل دے دیا کہ نہیں، میں عدالت عظمیٰ کے سامنے جا کے بیٹھوں گا۔ اور
اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندی اور پی ڈی ایم کے اندر جو الائنس پارٹیز ہیں ان کے درمیان مخالفت جو ہے وہ بھی منظر عام پہ آ رہی ہے. اور اس مخالفت کی ایک نشانی جو ہے اس کا اظہار تو بہت دن پہلے ہی ہو چکا ہے جب بلاول نے یہ کہا کہ ہم کسی پارٹی کو بین کرنے اور الیکشن سے بھاگنے کے بالکل قائل نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بیان جو ہے یہ بہت ہی سیاسی میچورٹی کا اظہار تھا. خیر، خبر یہ بھی نہیں ہے کہ 144 دفعہ کے اندر وہ آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور حکومت کی دوہری پالیسی شاید سامنے آئے. اس سے بھی بڑا جو سوال ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کسی نے نہیں اب تک کیا، وہ سوال جو میں نے نہیں سنا کہ کسی مین اسٹریم میڈیا پہ یا کہیں پہ کسی نے اٹھایا ہو، اور وہ سوال یہ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ جلسہ کرنے نہیں آ رہے، مولانا دھرنا دینے آ رہے ہیں. اور دھرنا دینے کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی، اور وہ ڈیمانڈ جب تک پوری نہیں ہوگی دھرنا جو ہے وہ قائم رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کیا ہے. جو چہمے گوئیاں ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ جی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں تو 15 مئی کو عدالت عظمیٰ ایکسرسائز ہو، موٹو ایکشن لے اور وزیر اعظم کے خلاف ہو تو عدالت عظمیٰ کو پریشرائز کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ میدان میں اتر آئیں گے، اور اس طرح عدالت اور ججز کو خوف زدہ کیا جائے گا اور ڈرایا جائے گا، تھریٹن کیا جائے گا. لیکن اگین ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپنا فیصلہ واپس لیں ضمانت دینے کا؟ اگر یہ ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ واپس لیا جائے تو اس کا مطلب ہے پھر کاہے کی عدالت عظمیٰ، کاہے کی ججمنٹس اور کہاں کے ورڈکٹس اور کہاں کے عدالتی فیصلے، پھر تو سب جو ہے وہ ختم ہو گئی کہانی. پھر ایک ادارہ جو ہے اس کی ساکھ کو آپ نے بالکل تباہ کر دیا، اور میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے. اور دھرنا جو ہے وہ اگر اس رویے کے خلاف ہے کہ جو کہا گیا کہ مولانا نے کہا ہم جو سپریم کورٹ کا رویہ ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، بھائی کون سا رویہ؟ ویلکم کرنے کا رویہ. تو سراج الحق صاحب کی تعریفیں عدالت عظمیٰ ہی میں ہوئیں. آپ کے خیال سے نواز شریف صاحب اور باقی جو سینئر سیاستدان جاتے تھے تو کیا ان کو احتراماً محترم کہے کہ ویلکم کا نہیں کہا جاتا تھا؟ کہا جاتا تھا. تاریخ کا حصہ ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے. اب تو یوٹیوب اور ایسی خبریں جو ہیں کافی سالوں سے پڑی ہوئی ہیں، آپ کو مل جائیں گی. کون سا رویہ ہے جو آپ جس کے مخالف جا رہے ہیں؟ اچھا، وہ رویہ ہے جی کہ آپ عمران خان صاحب کی سہولت کر رہے ہیں. اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ رویے کو کس طرح چینج کریں؟ ضمانت کو منسوخ کریں؟ اگین آپ ایک ادارے کی ساکھ کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ دھرنے کا مقصد ہوتا ہے کسی ڈیمانڈ کا پورا کروانا، جلسے کا مقصد ہوتا ہے یا ایک مجمع اکٹھا کیا، تقاریر کی اور پھر ہر ایک اپنے گھر چلا گیا تو یہ ایک اظہار ہو گیا کہ جی ہم نے اظہار کر دیا. جس طرح اظہار یکجہتی جو ہے ہم نے دیکھا کہ سول جو ممبرز ہیں سول سوسائٹی کے، انہوں نے جناح ہاؤس کے جلاؤ گھراؤ اور اس میں جو نوادرات جو ہیں جو جل کے راکھ ہو گئیں اس کے لیے کے خلاف اظہار یکجہتی اور شمع روشن کی. تو وہ آئے وہاں پہ شمع روشن کی، انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، اپنے تاثرات ریکارڈ کرائے اور پھر اپنے اپنے گھر چلے گئے. آپ اظہار کرتے ہیں مجمع کی صورت میں اور پھر آپ گھر چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دھرنا کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ کروائے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کون آپ کے ساتھ نہیں؟ اگر آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مہنگائی کو نہ روک پانے والی حکومت کو ہٹایا جائے تو میرے خیال سے سارے آپ کے ساتھ ہیں. کون آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اگر آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نظام کو سنبھال نہیں پا رہی تو نئی حکومت آنی چاہیے، چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ ہو یا الیکشنز کے بعد گورنمنٹ ہو، پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی ہوگا. ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ کی خواہش اور ڈیمانڈ صرف اور صرف ایک معتبر ادارہ، اشخاص کے اوپر گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں لیکن ایک معتبر ادارے کی ساکھ خراب کرنا ہے تو میرے خیال سے یہ کوئی عقل مند انسان اس کے اوپر شاباش نہیں دے سکتا. کوئی پاکستانی اس کے اوپر واہ واہ نہیں کر سکتا کہ مولانا آپ نے کیا کمال کر دیا. مولانا اگر نکلتے مہنگائی کے خلاف جس طرح وہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں نکلے تھے تو ہم بھی واہ واہ کرتے اور شاید ان کے کسی دھرنے یا جلسے میں ہم بھی بیٹھے ہوتے. لیکن وہ ایسا کرنے انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں بتائی ابھی تک. ڈیمانڈ کے بغیر دھرنا ہو رہا ہے. یہ ایک اپنی نوعیت کا دھرنا ہوگا، یعنی حکومتی الائنس کی پارٹیز اپنے دور حکومت میں اپنے خلاف دھرنا کرنے چلی ہیں. خلاف دھرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ حکومت جو ہے، حکومت وقت جو ہے وہ تمام اداروں کو یکجا کرنے کا ایک عنصر ہوتی ہیں. تو اگر آپ کسی ادارے کی ساکھ کو برباد کریں گے تو آپ موجودہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی کسی کام کے نہیں ہیں. یہ اپنی تاریخ کا انپریسیڈنٹڈ قسم کا دھرنا ہونے والا ہے.
جو کہ بہت ہی غیر منطقی بھی ہوگا اور جو کہ بے تقا بھی اس لحاظ سے ہوگا کہ 144 دفعہ سب پہ لگی ہے لیکن پی ڈی ایم کی الائنس پارٹیز پہ نہیں لگی. ہاں اگر وہ اظہار یکجہتی کرنے آتے شہیدوں کے لیے، وہ اظہار یکجہتی کرنے آتے تھے ان جوانوں کے لیے جو پاکستان کی دھرتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، تو بھی ہم کہتے واہ واہ. لیکن اگین یہ ایک مجمع ہوتا جو اظہار کرتا اور اپنے گھر نکل پڑتا. یہاں پہ تو دھرنا دینے جا رہے ہیں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں خواہش کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان دھرنا دیں اور ڈیمانڈ کریں کہ الیکشن کال کریں، ڈیمانڈ کریں کہ الیکشن کریں، ڈیمانڈ کریں کہ آئین کو آئین کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، آئین کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. ایسی ڈیمانڈ کریں تو بہت سے ہم جیسے آپ کو مولانا کے دھرنوں میں نظر آئیں گے. دھرنے سے نکلتا کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ ہی جائے گا. لیکن بحیثیت پاکستانی ہمیں ان تمام معاملات پہ کھلے دل سے غیر تعصب مزاج رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہے. حل شاید یہی ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے. اس کے لیے معاملہ فہمی کرنی ہے ہر ایک سٹیک ہولڈر کو، اور اس معاملہ فہمی کا مقصد پاکستان کو بھور سے نکالنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.